اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، تفسیر سورہ ماعون کہ سورہ ماعون جو کہ بعض مفسرین کے نزدیک مکی صورت ہے، لیکن اس صورت میں کچھ ایسے داخلی قرائن پائے جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صورت غالباً مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے؟ کہ ارأیتا اس کا مطلب بنتا ہے کہ کیا تو نے دیکھا، کہ اس میں بصارت بھی مراد ہے کہ رویت بصارت آنکھوں کے ذریعے دیکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس میں قلبی بصارت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کیا آپ نے اپنے دل میں اس بات کو وہ محسوس کیا، یا اس میں علمی بصارت بھی مراد ہو سکتی ہے، کیا آپ کے علم میں ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کا بیان ہو رہا ہے۔ تو ارأیتا، لیکن ایک اور بصارت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور وہ رویت احساس ہے۔ کیا آپ نے اس بات کا احساس کیا کہ وہ شخص کہ ایسے کام کر رہا ہے کہ جو کہ دین کو جھٹلانے کے برابر ہے، دین کی تکذیب کرنے کے برابر ہے، دین کو غلط کہنے کے برابر ہے، دین کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ یہاں پہ بعض مفسرین نے دین کا مطلب معاد یعنی قیامت قرار دیا ہے، یوم الدین سے دین یعنی قیامت کا روز قرار دیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ دین سے مراد قیامت ہی لی جائے، بلکہ پورا دین ہی، اصل دین بھی یہاں پہ مراد دیا جا سکتا ہے، کہ اصل دین کہ جس میں قیامت کا تصور بھی شامل ہے اور باقی عقائد بھی شامل ہیں۔ نہ صرف عقائد اور اصول دین شامل ہیں، بلکہ اس میں دین کے احکام بھی شامل ہیں، دین کی حکمتیں بھی شامل ہیں، کہ دین کے اندر جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ بھی شامل ہیں، دین کے اندر جو حقوق بیان کیے گئے ہیں مختلف لوگوں کے وہ بھی شامل ہیں۔ یعنی پورے کا پورا دین بھی، دین اصل بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی پورا اسلام مراد ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک ایسے شخص کا بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسی صورتحال بیان کی جا رہی ہے کہ جو پورے دین کو جھٹلانے کے مترادف ہے، پورے دین کو ریجیکٹ کرنے کے مترادف ہے، پورے دین کے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی کچھ بہت بڑے جرائم کا، کچھ اتنی بڑی برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو پورے نظام دین کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، پورے نظام دین کے درہم برہم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو ایسی برائیوں کی ضرور روک تھام ہونی چاہیے۔ تو آخر کیا ایسی برائیاں ہیں کہ جن سے پورا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، یا اگر صرف معاد اور قیامت ہی اس کا مطلب لیا جائے تو اتنا بڑا، یعنی وہ کیا بات ہے کہ جس سے قیامت کے جھٹلانے کے برابر کا جرم ہو جاتا ہے، کہ جس سے وہ جرم جو وہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا امپیکٹ انسانی معاشرے پہ، اسلامی معاشرے پہ، پوری انسانیت پہ اتنا زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے
کہ اسے پورا دین یا یوم جزا قیامت کے دن کو جھٹلانے کے برابر کہا جا رہا ہے، تو اگلی آیت میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو پورے دین کی تکذیب کی بات ہو رہی ہے کہ یوم میعاد قیامت کے دن کی تکذیب کی، اس کو جھٹلائے جانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو تو وہی شخص جھٹلا سکتا ہے کہ جو بظاہر اپنے ایمان کا، اپنے مسلمان ہونے کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کے اظہار کے باوجود وہ عملاً پورے دین کو جھٹلا رہا ہے، کہ وہ روز جزا کو جھٹلا رہا ہے۔ یعنی وہ شخص اپنے باطن میں منافق ہے کہ اس کے ظاہر میں اسلام ہے، کہ وہ اسلام کی تعلیمات کا اظہار کر رہا ہے، کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اسلامی معاشرے میں وہ رہ تو رہا ہے اور ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کر رہا ہے، لیکن باطن میں وہ منافق ہے، کہ اس کے باطن میں نفاق کی آمیزش ہے، کہ اس نفاق کو اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سا نفاق ہے جو کہ پورے دین کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ تو پہلی دوسری آیت میں فرماتے ہیں فذالک الذی، یہ وہ شخص ہے یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، کہ یتیم کو دھکے دینے کا مطلب ہے کہ یتیم اسلامی معاشرے کے یا کسی بھی معاشرے کے محروم اور مظلوم طبقے کی علامت ہے، کہ یتیم سے مراد اس معاشرے کے مظلوم ہے، کہ صرف یتیم یہاں پہ مراد نہیں ہے، کہ یتیم اس کے ایک مصداق کے طور پہ آیا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنا کہ ہر معاشرے میں واجب ہے، اور خصوصی طور پہ مسلمان معاشرے میں، اللہ کے قائم کردہ معاشرے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنے ہوئے معاشرے میں مظلوموں کی مدد کرنا واجب تر ہے۔ اور انہی مظلوموں میں سے ایک مظلوم وہ یتیم بھی ہیں، تو یہ مظلوموں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا کہ اسلامی معاشرے میں واجب تر ہے، کہ بہت بڑا واجب ہے، اور اگر اس مدد کا انکار کر دیا جائے، کہ ترک مدد کر دی جائے، یہ مدد نہ کی جائے، تو یہ حرام ہے اور ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی ہر مظلوم کی اگر مدد ترک کر دی جائے تو معاشرے میں عدل و انصاف کی زندگی کا ہونا، سکون و اطمینان کا ہونا، معاشرے کے محروم طبقوں کو ان کی سہولیات اور ضروریات کا میسر ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ رویت احساس مراد ہے، کہ معاشرے کے مظلوم طبقوں کی ضرورتوں کا احساس کیا جائے، انہیں دھتکارا نہ جائے، کہ انہیں دور نہ کیا جائے، بلکہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پورا اجتماع، پورا جامعہ انسانی، پورا معاشرہ مل جل کر کوشش کرے، کہ سب انسانوں کا، سب مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے معاشرے کے ضرورت مندوں، اپنے معاشرے کے محتاج طبقوں، اپنے معاشرے کے مظلوموں کی مدد کریں، اور ترک مدد کی جب موقع آتا ہے، اگر لوگ اس قسم کی مدد کرنا ترک کر دیں اور ظاہری طور پہ اسلام کا اظہار کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا انہوں نے سارے دین کی تکذیب کر دی، گویا انہوں نے اصل دین کو جھٹلا دیا، گویا انہوں نے روز قیامت کو جھٹلا دیا۔ یعنی اپنے معاشرے کے ضرورت مندوں کو، اپنے معاشرے کی جو ضروریات ہیں، اپنے معاشرے کے مظلوموں کی اگر مدد نہ کی جائے، انہیں اگر دھتکارا جائے، انہیں دھکے دیے جائیں، یعنی ان کی ضروریات کو نظر انداز کیا جائے، تو یہ انسانوں کا نہیں، درندوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام
اپنے تمدن کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمدن اسلامی کی مدینہ میں بنیاد رکھ رہے تھے، اس کی تاسیس کر رہے تھے، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے مسلمانوں کی رہنمائی کی کہ دیکھو اپنے معاشرے کے مظلوم و محروم طبقوں کی مدد کرو، اپنے معاشرے کی احتیاجات، اپنے معاشرے کی ضروریات کا خیال رکھو۔ اگر اپنے معاشرے کی ضروریات کا خیال نہیں رکھو گے، اگر محروم اور مظلوم طبقوں کی مدد نہیں کرو گے تو یہ معاشرہ انسانی معاشرہ ہی نہیں رہے گا، درندوں کا معاشرہ بن جائے گا اور پورے دین کی تکذیب کے برابر کا جرم ہوگا۔ جس طرح آیت اللہ محسن کرائتی کربلا کے یتیموں کے بارے میں انہی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ کربلا کے یتیموں پہ جو ظلم کیا گیا تو ایک عام یتیم کے لیے قرآن اس کے احترام کا قائل ہے کہ قرآن اس کی ضروریات کے پورے کرنے کا حکم دیتا ہے، تو چہ جائے کہ آل محمد کے یتیم، کہ محمد کے خاندان کے یتیم، کہ ان کا درجہ، ان کی عزت تو کہیں زیادہ بلند ہے۔ ان یتیموں کے خیموں پہ کو آگ لگانے کے لیے اگر حملہ کیا جائے، ان یتیموں کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اگر کچل دیا جائے، ان کو اگر قید و اسیر کر دیا جائے، ان کو اگر رسیوں میں باندھ دیا جائے تو یہ درندوں جیسا سلوک ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو کہ قرآن کی آیات کے مطابق اصل دین کو جھٹلانے کی تکذیب دین کے برابر ہے، روز جزا قیامت کے دن کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اس لیے انسانی معاشرہ، اسلامی معاشرہ تبھی ترقی کر سکتا ہے کہ تمدن اسلام میں تدین شامل ہو، کہ اللہ کا دین شامل ہو، کہ انسانی ہمدردی کے احساسات اور جذبات شامل ہوں۔ اگر انسانی ہمدردی کے احساسات اور جذبات شامل نہ ہوں تو اس معاشرے کی انسانی بنیاد، اسلامی بنیاد ہی قائم نہیں ہوتی، کہ اصل دین ہی جھٹلا دیا جاتا ہے، صرف دین کا نام باقی رہ جاتا ہے، صرف لپ سروس باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے بہترین مثال دی کہ یتیم کو دھکے دینے کی مثال دی، یعنی اس معاشرے میں جو مظلوم اور محروم طبقے ہیں، کہ ہر معاشرے میں تا قیامت جو مظلوم اور محروم طبقے ہیں کہ ان کی حمایت کے لیے قرآن اور اسلام اور خدا اور رسول آواز اٹھا رہے ہیں کہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، کہ ان کی حمایت کے بغیر دین کے تصور کو، اصل دین کو جھٹلانے کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ یعنی دین صرف وہی دین ہے جس میں تمدن کے ساتھ تدین بھی ہو، یعنی سولائزیشن کے ساتھ دین بھی شامل ہو، کہ اگر صرف تمدن قائم کر دیا جائے اور اس سے دین کو نکال دیا جائے تو وہ بھی درندوں کا تمدن ہوتا ہے، کہ وہ بھی اس مادی دنیا کا تمدن ہوتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ اور حق نہیں ہوتا۔ اور اگر صرف تمدن میں صرف دین کا نام رکھا جائے اور اس سے انسانی ہمدردیاں، انسانی احساسات اور انسانوں کے جو جذبات ہیں وہ اگر اٹھا لیے جائیں تو وہ تمدن بھی اپنی روح سے، ہمدردی و احساسات اور جذبات کی روح سے خالی ہوتا ہے، اور وہ انسانی تمدن نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی درندگی کا تمدن بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ باقی جانوروں اور انسانوں کے بچوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کہ جانوروں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو جانوروں کے بچے تھوڑے سے عرصے کے لیے کہ ان کی مائیں انہیں دودھ پلاتی ہیں اور اس کے بعد مثلا میملز میں، اور اس کے بعد انہیں چارے کی طرف یا دیگر غذا کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں
وہ بچہ اپنی ماں کو بھی چھوڑ کے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ ایک مکمل جانور بن جاتا ہے، اسے ماں باپ کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن انسانوں کے بچے اس طرح نہیں ہوتے کہ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں اور باپ دونوں کی تدبیر اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اور یہ کئی سالوں تک ماں باپ کی تربیت اور ان کی مدد اور ان کی تدبیر جاری رہتی ہے، تب جا کے انسانوں کی اولاد بڑی ہوتی ہے، بچے نوجوان ہوتے ہیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس دوران میں اگر کسی بچے کے والدین میں سے ایک یا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ اس تربیت سے کہ ان انسانی جذبات سے جو اس کے ماں باپ اس کو پیار و محبت دیتے ہیں، کہ ان عواطف سے، ان جذبات سے، ان سہولیات سے، کہ اس تربیت سے محروم ہو جاتا ہے کہ معاشرے کی اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے، کہ معاشرے میں ان انسانی جذبات کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور اس کے لیے انتظام فرماتا ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت موجود ہے کہ جو قرآن میں کہ کئی جگہ پہ آئی ہے۔ مثلاً قرآن میں ایک اور آیت آتی ہے جس میں سورہ نساء کی آیت میں کہا گیا ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو کہ یتیموں کے مال ظلم کر کے کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے شعلے ڈال رہے ہوتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو وہ اس دنیا میں بھی بظاہر یتیموں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی زبان میں وہ اپنے پیٹ میں وہ آگ کے شعلے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کہ یہاں پہ جو اکلا کھانا مراد ہے، کہ اس اکلا سے بھی مال یتیم مراد ہے، یعنی مال یتیم کو ظلم کے ساتھ ہڑپ کر جانا مراد ہے، کہ یتیموں کی جو ریسورسز ہیں، جو ان کے لیے کام آنے والی چیزیں ہیں، ان کو ہڑپ کر جانا مراد ہے، کہ جس کے تنبیہ کے لیے قرآن نے یہ آیت نازل کی ہے۔ اور ایک اور آیت میں قرآن نے یتیموں کی مدد کے بارے میں ایک آیت نازل کی ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ ابھی یہ اس گھاٹی سے نہیں گزرے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ غلام کا آزاد کرنا ہے، یتیماً ذا مقربہ، یا کسی قریبی یتیم کے، کہ وہ یتیم جو کہ خاک آلودہ ہے، کہ اس کی مدد کرنا ہے۔ تو یتیم کے حقوق کے بارے میں کہ قرآن کی اس آیت نے بھی توجہ دلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیات میں معاشرے کے اس محروم اور مظلوم طبقے کی ضرورت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور انسانی معاشرے میں جو مظلوموں اور محروموں کا حق ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ان حقوق کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ ان حقوق کو معاشرے میں کیسے قائم کیا جائے، اور اگر ان حقوق کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کی وجہ ان لوگوں کا نفاق ہوتی ہے، کہ ان لوگوں کی منافقت ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طور پہ تو دین کا اظہار کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پہ وہ اسلام پہ، اسلام کی حقیقت کو، اسلام میں انسانی جذبات کے احساس کو، کہ ان کے اندر سے انسانی جذبات کا احساس مر چکا ہوتا ہے، تو اس کو اسلام زندہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس سے اگلی آیت میں فرماتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی ایسا شخص ہے کہ جس کا دوسرا جرم یہ ہے
کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی وہ ترغیب نہیں دیتا کہ یہاں پہ صرف کھانا مراد نہیں ہے، بلکہ کھانے کے علاوہ جتنا مال ہے کہ جو مساکین اور یتیموں کے استعمال اور ضروریات کے لیے ہے کہ اس کے لیے ترغیب نہیں دیتا، وہ سارا مال اور مسکینوں اور یتیموں کی اور معاشرے کے مظلوم اور محروم طبقوں کی ساری ضروریات مراد ہیں کہ وہ ساری ضروریات کے معاشرے کی جتنی احتیاجات ہیں وہ ساری مراد ہیں یہاں پہ، کہ ان سب کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے چونکہ پورے اسلامی معاشرے کی ضروریات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، ان کی تکذیب کر دی جاتی ہے، اور دین معاشرے کے اندر نظام قائم کرنے ہی کا تو نام ہے، تو چونکہ معاشرے کے نظام کی تکذیب کر دی جاتی ہے تو اس لیے گویا کہ اس اصل دین کی ہی تکذیب کی جا رہی ہے، کہ گویا کہ روز جزا کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ تو ولا یحض علی طعام المسکین، کہ صرف یہاں پہ مسکین کا کھانا ہی مراد نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کے اظہر ترین واضح ترین مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، لیکن اس معاشرے کی ساری ضروریات یہاں پہ مراد ہیں، کہ اگر وہ ایک ضرورت کا خیال نہیں کرتا اور اس کے دل میں منافقت ہے تو نہ صرف وہ یہاں پہ منافقت دکھائے گا، بلکہ معاشرے کی جو اور ضروریات ہوں گی، معاشرے کو جو اور محروم طبقے ہوں گے، ان کے بارے میں بھی اسی منافقت کا اظہار کرے گا، کہ اس کا رویہ اگر یہاں پہ بے نیازی اور لاپرواہی کا ہے تو معاشرے کے دوسرے طبقوں میں، دوسرے محروم و مظلوم طبقوں کے بارے میں بھی اس کا رویہ لاپرواہی کا ہوگا، اس کا رویہ ان کے خیال نہ رکھنے کا ہوگا۔ اس خیال نہ رکھنے کی اسلام مذمت کر رہا ہے اور خیال رکھنے کی ترغیب دلا رہا ہے، یعنی یہ ترغیب دلا رہا ہے کہ معاشرے میں جو ضروریات ہیں دوسرے لوگوں کی، مثلا ہمسایوں کی، رشتہ داروں کی، اہل شہر کی، اہل ملک کی، یا پورے دنیا کے لوگوں کی جو ضروریات ہیں، اگر کوئی ان ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی زخمی شخص کو دیکھے اور اس زخمی کے زخم کا علاج کا انتظام نہ کرے اور اسے وہاں پہ چھوڑ دے، تو اس زخمی کو جس نے زخم لگایا ہے تو وہ بھی اس زخم لگانے کے جرم میں اتنا ہی شریک ہے کہ جتنا وہ زخم لگانے والا ہے۔ تو کسی کے زخم کو خیال نہ رکھنا، کسی کے زخم کا علاج نہ کروانا، زخمی ہونے کی حالت میں کسی کی مدد نہ کرنا، کہ اس کے جرم میں برابر کی شراکت کے بارے میں کہا گیا ہے، بلکہ نہ صرف انسانوں تک یہ بات محدود ہے، بلکہ جانوروں کی مدد کرنے کے لیے بھی اسلام نے حکم دیا ہے۔ اور اگر کوئی جانور پیاسا ہو اور اس کو پانی پلا دیا جائے تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب رکھا گیا ہے، یعنی جانوروں کے حقوق کا بھی وہ خیال رکھا گیا ہے۔ تو اسلامی معاشرے کے جو حقوق ہیں وہ نہ صرف انسانوں تک محدود ہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کے بھی خیال رکھنے کو کہا گیا ہے۔ اور جو شخص صرف منہ سے دین کا نام تو لیتا ہے لیکن عملاً کسی کی مدد نہیں کرتا، عملاً کسی کے مسئلے کو حل نہیں کرتا، کہ دوسرے لوگوں سے، دوسرے مسلمانوں کے مسائل میں شریک نہیں ہوتا، وہ گویا پورے دین کو جھٹلا رہا ہے، کہ وہ اس کا نفاق نہ صرف اپنی حد تک محدود ہے بلکہ باقی سارے اعمال میں اس کا نفاق جو ہے وہ راسخ ہو جائے گا، اس کا نفاق نفوذ کر جائے گا، اس کا نفاق اپنے باقی اعمال میں بھی ظاہر ہوگا۔ اس لیے باقی آیات اس کے نفاق کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ فویل للمصلین، پس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو لوگوں کی ضروریات کے وقت ان کی مدد نہیں کرتے اور پھر نماز کے لیے آ جاتے ہیں تو وہ نماز میں بھی ایسی ہی
بے پرواہی کا مظاہرہ کریں گے۔ الذین ہم صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہے، یعنی وہ نماز بھی صرف دکھاوے اور ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، کہ نماز کی اصل حقیقت جو خدا کی خالص عبادت ہے کہ اس سے غافل ہیں، کہ یعنی یہاں پہ نماز سے غفلت، نماز کے میں سہو نہیں ہے، بھول جانا نہیں ہے، یعنی اس کی رکعتوں میں بھول جانا یہاں پہ مراد نہیں ہے، وہ غفلت کی حالت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ غفلت نماز سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز کی اہمیت، نماز کی اصل حقیقت، کہ نماز اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ وہ واجب کی گئی ہے، کہ اس حقیقت سے اس سے بھی لاپرواہی برتتے ہیں۔ الذین ہم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی اپنی نماز صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں نمازی کہیں۔ تو شروع میں کہ جب مدینے میں اسلامی معاشرہ قائم ہو رہا تھا تو بعض لوگ ظاہری طور پہ اسلام لائے تھے اور ان کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، ان کے دلوں میں اسلام پکا نہیں ہوا تھا، کہ دل سے وہ ساری تعلیمات اسلام کو نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ دکھاوے کی، ریاکاری کی نماز پڑھتے تھے، کہ ریاکاری کو اللہ تعالیٰ نے شرک خفی کہا ہے، کہ یہ چھپا ہوا شرک ہے، کہ یعنی یہ اللہ کے برابر کسی کو معبود قرار دینے کے برابر کا گناہ ہے۔ اس لیے وہ شرک کی وجہ سے کہ اپنے نہ صرف نماز کو باطل کر دیتے ہیں بلکہ وہ اپنے باقی اعمال اور باقی عبادات کو بھی اسی طرح برباد کریں گے، وہ اپنے روزے کو بھی ریاکاری سے برباد کر دیں گے، وہ اپنی زکوٰۃ کو بھی ریاکاری سے برباد کر دیں گے، وہ اپنے حج و خمس کو بھی ریاکاری سے برباد کر دیں گے، وہ سہم امام کو بھی ریاکاری سے برباد کر دیں گے، وہ ظلم کے برا ہونے کو بھی نہیں مانیں گے، وہ عدل کے اچھا ہونے کو بھی نہیں مانیں گے، یعنی گویا کہ وہ پورے دین کو جھٹلا دیں گے۔ اس لیے ان باتوں کو، ان گناہوں کو دین کی تکذیب کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دین کے بارے میں ریاکاری کا رویہ، نفاق کا رویہ پورے دین کو جھٹلانے کے مترادف ہے، کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ پورے دین کی حفاظت کا معاملہ ہے، پورے تمدن اسلامی کے تدین کا معاملہ ہے، کہ اگر تمدن کو تدین سے، دین سے علیحدہ کر لیا جائے تو ایسا تمدن الہی تمدن نہیں ہے، ایسی سویلائزیشن اسلامک سویلائزیشن نہیں ہے۔ اس لیے یہ صورت اسلامی تہذیب، اسلامک سویلائزیشن کی بنیاد کو ایکسپلین اور واضح کر رہی ہے۔ اور آخری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ضرورت مندوں کو معمولی استعمال کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں، کہ معاون استعمال کی معمولی چیزوں کو کہا جاتا ہے، یعنی مثلاً ہمسایوں کی یا جن لوگوں کے ساتھ انسان کا روزمرہ کا واسطہ پڑتا ہے، کہ انہیں بعض چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ایک انسان دوسرے سے بے نیاز ہو کے زندگی نہیں گزار سکتا، اور اگر استعمال کی معمولی چیزیں بھی دوسروں کو نہ دی جائیں، یعنی اگر اجتماع میں، معاشرے میں تعاون نہ ہو تو معاشرہ تعاون کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، کہ تعاون کے بغیر اپنے تکامل کی راہیں طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے معاشرتی زندگی میں انسانوں کا ایک دوسرے سے تعاون بہت ضروری ہے، کہ اس تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ یہ تعاون، یہ تمدن اسلامی، کہ یہ دین کی بنیاد، کہ وہ گھریلو مسائل سے، کہ خانوادوں کے مسائل سے، خاندانوں اور گھروں کے ایک دوسرے کے تعلق سے، لوگوں کے ایک دوسرے کے تعلق سے شروع ہوتے ہیں، اور اس طرح پورے اسلامی معاشرے کی
پوری اسلامک سویلائزیشن کی بنیاد بنتی ہے کہ اس کی بنیاد کی شروعات کہ وہ ایک خانوادے کی آپس میں دوسرے خانوادے سے لوگوں کے آپس میں معمولی چیزوں کے استعمال کی چیزوں کے لین دین سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اس دنیا کے بڑے بڑے معاملات کی طرف کہ ملکوں کے معاملات کی طرف ایک دوسرے کے جو ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں لین دین کے معاملات ان پہ جا کے منتج ہوتا ہے، یا اس سے بڑے معاملات جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی کے ذیل میں آتے ہیں۔ تو اسلامی تمدن، اسلامک سویلائزیشن کے دین کا نظام کہ اپنے سب سے چھوٹے لیول سے شروع ہو کے، سب سے چھوٹی سطح سے شروع ہو کے سب سے بڑی سطح تک تمام معاملات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک پیغام دے رہا ہے، اجتماعی تعاون کا پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اگر یہ نیکیاں، یہ باتیں وہ معاشرے میں قائم نہ ہوں تو یہ پورے دین کو جھٹلانے کے برابر ہیں، یا روز قیامت کے جھٹلانے کے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا کرے، اور معاشرے کے مظلوم اور محروم اور ضرورت مند جو طبقے ہیں سب مل جل کر ان کی ضروریات کو ہم لوگ پورا کر سکیں، اور اس بات کو دین میں اہمیت کی نیکی سمجھیں کہ اس بات کو اپنی زندگی میں اہمیت لیں کہ اگر یہ نہ کیا تو گویا پورے دین کو جھٹلا دیا، گویا روز جزا اور قیامت کو جھٹلا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔